ہارون الرشید کے زمانۂ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا، اور مامون کے عہد میں جس کی ماں ایرانی نسل کی تھی، ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب موتسم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اقبال، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بی الرٹ۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ترکوں اور ایرانیوں کے آپس میں جو حالات تھے اور ترکوں کے جو مظالم تھے عربوں پر، وہ ہم آپ کو تفصیلی بیان کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ چونکہ موتسم کی ماں، خلیفہ موتسم جو تھے، اس کی ماں ترک تھی، اس لیے طبعاً اس نے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا، اور اس نے ترکوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس نے ترکوں کے ہزاروں غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیمات اور فوجی تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ موتسم نے، جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طلا کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زریں ٹپکے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایا تخت میں لائے جاتے تھے، ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستہ میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے، وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ جوں ترکوں کی فوج میں بڑھائی ہوتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت عاجز آ گئے۔ جب موتسم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے، جس نے دیکھا خوش ہوا، رکھ دیا۔ سرمن رائے کا مطلب ہے جس نے دیکھا خوش ہوا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالیشان محل تیار کیے گئے، اور چونکہ موتسم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا کے ہر طبقہ کے لوگ اس نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے، اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا۔ وہ 221 ہجری سے لے کر 289 ہجری تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب موتم تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایا تخت بنایا۔ موتسم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امرا بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے، اور بعض مسلمان بھی ہو چکے تھے۔ بعض دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا، اور اس تعلق سے ماورا نہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے، اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری میں ترک بطوع خاطر بکثرت سے اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ 349 ہجری میں 2 لاکھ ترک گھرانے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ
ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو بلا ساغون اور کاشغر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوے مارا کرتے تھے، صفر 435 ہجری میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج و حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نصب تمام ترن ان ہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی ان ہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصہ میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایا تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماوراء النہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولوینیہ، ترکستان میں ایلکیہ، پھر مصر میں اخشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا بنیاد رکھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں سلجوقوں کی سلطنت کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں گے، ان کی تاریخ اور انہوں نے کس طرح سے اپنی جو بنائی تھی سلطنت، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اگلی جو آل سلجوق کی آنے والی ویڈیوز ہے، اس کی تاریخ ہے، آپ کو وہ مل سکے۔ خدا حافظ۔